طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں کوئی منمانی گرفتاریاں یا ہلاکتیں نہیں ہو رہیں، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے مجرم کی حیثیت سے شرعی عدالت کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس رد عمل کا اظہار افغانستان میں اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے امدادی مشن یا یوناما کی اس رپورٹ پر کیا جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان حکومت ماورائے عدالت ہلاکتوں، تشدد، منمانی گرفتاریوں اور غیر انسانی سزاؤں کی ذمہ دار ہے۔ افغان ترجمان نے اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ بدھ کو کابل میں جاری کی جانے والی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک خواتین کے حقوق کی پامالی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان نے سابق افغان حکومت اور سیکیورٹی کے اہلکاروں کے لیے جس عام معافی کا اعلان کیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی انسانی حقوق کی سربراہ فیونا فریزر کے مطابق گزشتہ سال 15 اگست سے اس سال جون تک فی الوقت جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے اہلکاروں کی طرف سے کم از کم 160 سابق سرکاری اور سیکیورٹی عہدیداروں کی ماورائے عدالت ہلاکتیں عمل میں آئیں جن کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ رپورٹ میں اس جانب بھی توجہ دلائی گئی کہ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلح تنازعوں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن اسلامک اسٹیٹ سے منسلک مسلح گروہوں کے حملوں میں گزشتہ سال اگست کے بعد سے 700 شہری ہلاک اور 1400 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی حالیہ صورتحال اور اس رپورٹ پر مزید بات کرنے کے لیے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے احمد اللہ آرچیوال ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ احمد اللہ، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے، یوناما کی یہ جو رپورٹ ہے افغانستان پر اس کا کتنا اثر ہوگا، خاص طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی ٹویٹ میں اس کو مسترد کر دیا، اور خاص طور پہ لیکن انہوں نے اس میں ایک چیز نہیں کہی، خواتین کے حقوق کے پامالی کے جو الزامات ہیں اس کی تردید نہیں کی انہوں نے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس رپورٹ کا ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ ایک مہینہ بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت کا 1 سال پورا ہونے والا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس طرف دیکھ رہی ہے کہ 1 سال میں طالبان کی کیا کارکردگی رہی۔ اس رپورٹ میں جیسا کہ آپ نے کہا، انہوں نے اس رپورٹ کو رد کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے، لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، کہا ہے، کیونکہ میرے خیال میں عورتوں کے حقوق کا مسئلہ، ان کے روزگار کا مسئلہ اور لڑکیوں کی اسکولوں کا مسئلہ اتنا اچھالا گیا ہے اور اس پر اتنا بات کیا گیا ہے کہ اس کو طالبان کے لیے مسترد کرنا شاید ایک ذرا مشکل ہوگا۔ تو اگر ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں، جس طرح سے کہا گیا کہ ماورائے عدالت جو ہلاکتیں ہیں وہ اگر ہوتی ہیں تو ذبیح اللہ مجاہد نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ان کو شرعی عدالت میں لے جایا جائے گا اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ ایسا کوئی واقعہ ہمیں پچھلے 10-11 ماہ میں نظر آتا ہے؟ کوئی ایسی مثال نظر آتی ہے؟ طالبان نے یہ موقف کئی مرتبہ دہرایا ہے، لیکن ہمیں اس طرح کا کوئی مثال نہیں ملا ہے جس میں طالبان نے ایسے کوئی شخص کو جو طالبان کے ساتھ ہو اور ایسے مسائل میں ملوث ہو اس کے ٹرائل کیا ہو۔ میرے خیال میں طالبان کی جو سرکاری اور جو حکومتی پالیسی ہے وہ ایمنسٹی ہے جو انہوں نے اعلان کیا تھا، لیکن ایمنسٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ذرا مشکل ہے، کیونکہ نچلی سطح پر جو طالبان کمانڈر ہے اب بھی وہ اپنے علاقوں میں ایک ذرا خود مختار ہے، اور میرے خیال میں اکثر وہ نچلی سطح کے کمانڈر جو ہے اس مسائل میں ملوث ہے۔ تو احمد اللہ، اس سے پہلے بھی افغانستان پہ انسانی حقوق کے حوالے سے تو رپورٹس آ چکی ہیں، کیا عالمی برادری کے پاس انسانی اور خواتین کے حقوق سے متعلق اپنی بات منوانے کے لیے کوئی آپشن بچا ہے، کوئی لیوریج رہتا ہے؟ میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے سب سے بڑا جو لیوریج ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کو ابھی تک کس نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، اور وہ بھی افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالی کی مذمت کرتی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا لیوریج یہی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا، ٹائمنگ بہت اہم ہے اس رپورٹ کا، اور ایک طالبان کی حکومت کا 1 سال پورا ہونے والا ہے، تو یہ اس رپورٹ کے سامنے آنے کا جو وجہ ہے شاید یہ ہوگا کہ طالبان پر اس انسانی حقوق کے بارے میں پریشر یا دباؤ زیادہ ہو جائے، بڑھایا جا سکے۔ بہت شکریہ احمد اللہ آرچیوال، وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے احمد اللہ آرچیوال ہمیں بتا رہے تھے کہ جو سچویشن اوور آل ہے اس وقت افغانستان میں